بھی اللہ سے مانگو، وہ در جو کبھی بند ہوا ہی نہیں اس در پہ آ جاؤ، جو در رات کو بند ہو جاتا ہے یا دن کو اس در پہ نہ جاؤ۔ تو ان میں حضرت یونس علیہ السلام کا حوالہ ہے کہ جب وہ پھنس گیا، حضرت یونس علیہ السلام قوم کے لیے اللہ کریم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ موصل جو اب عراق میں جو موصل علاقہ ہے، اس علاقے میں شام میں، یہ شام کا حصہ تھا، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ پھر ان لوگوں نے قوم کا جو ہے نا، قوم کو دعوت دی، یونس علیہ السلام نے، قوم نے نہیں مانا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر قوم کو چھوڑ دیا، اور اللہ کریم نے کہا کہ ان لوگوں پہ اگر نہیں مانا تو عذاب آئے گا۔ عذاب کی نشانی ہے تیز ہوا چلے گی، پھر گرم ہوا چلے گی، پھر اس کے بعد ان لوگوں کے رنگ جو ہے نا وہ پیلے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آسمان سے آواز آئے گا، اور اس کے بعد پتھر اس کے اوپر برسائی جائے گی۔ لیکن وہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام تبلیغ کر کے تنگ ہو گیا، تو پھر کیا کہا، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا، اور ایسے ناراض ہو گیا۔ وَالظَّنُّونِ اللہ کریم نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ ظنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں عربی میں، حوت بھی کہتی ہے اور نون بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ مچھلی والے کے بارے میں اللہ کریم نے حوالہ دی، اِذ ذَهَبَا مُغَاضِبًا، جو غصے میں آ کر چلا گیا، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور اس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ سب میں، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْخَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ جب یہ نکل گیا اور وہاں پہ سمندر کے کنارے پہ چلا گیا تو کشتی تیار کھڑی تھی، کشتی میں بیٹھ گیا۔ جب کشتی میں بیٹھ گیا تو کشتی چلتے چلتے بور میں پھنس گئی، یعنی جو پانی جو ہے نا جو کھینچ لیتی ہے زمین، اس جگہ پہ کشتی وہ پھنس گئی۔ پھر جو کشتی باندھ تھا، ملا تھا، اس نے بولا بھائی اس میں کوئی غلام جو اپنے آقا سے بغیر اجازت کے بھاگا ہوا غلام ہے، بھائی وہ غلام ہے، بھائی اس کا پتہ کرنا ہے، اس کو اس بور میں ڈال دے، پھینک دے کہ وہ اندر زمین کھینچ لے اور پھر ہم آزاد ہو جائیں گے۔ اس میں 2 اقوال ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی وہ مجھے اللہ نے نہیں فرمایا کہ جا کے ہجرت کرو، میں آیا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں نے قرا ڈالا، قرآن اندازی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا اور اس نے دریا میں اس کو پھینک دیا۔ جب دریا میں پھینک دے کشتی آزاد ہو گئی، چلی گئی، تو نیچے دریا میں مچھلی تھا، مچھلی کی منہ کھلا ہوا تھا، اس میں فوراً چلا گیا۔ جب چلا گیا یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اگر ہم جیسے ہوتے، مثال کے طور پہ میں کسی بندہ کو بھیجتا ہوں بھائی فلان جگہ پہ جا کے اس جگہ پہ میرا کام ہے، وہ کام کر کے آؤ، اور وہ چلا گیا اور راستے میں ڈاکو نے لوٹ دیا، راستے میں کتا بہ گیا، راستے میں کوئی اور مصیبت پہ کیا کرے، ہوئی ہوئی مولوی صاحب تو نے مجھے تباہ کر دیا، ذلیل کر دے، میری زندگی اجیرن کر دے۔ انبیاء کرام کی اخلاق دیکھو۔ یونس علیہ السلام مچھلی نے نگل لیا اور اس نے کیا کہا، لا الہ الا انت، یا اللہ تعالیٰ تو حاجت روا مشکل کشا ہے، سبحانک تیرا ذات پاک ہے، تیرے ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، میں نے جو دین چلایا ہے وہ دین سچا ہے، دین میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں نے جو دعوت چلائی، میں نے جو تیرے حکم کے مطابق کام کیا، تیرا حکم بھی سچا ہے، تو بھی سچا ہے، یہ دعوت بھی سچی ہے، لیکن انی کنت من الظالمین، غلطی میری ہے۔ انبیاء کرام کے اخلاق دیکھو۔ اگر ہم جیسے ہوتا ہے یار میرے کیڑی غلطی ہے یار، او سنو سپرتے بھی لایا، دین دی کامتے بھی لائے، تو سنو سزا بھی دین دے پائیں۔ آئے آئے تو اللہ کریم نے فرمایا فاستجبنا لہ، میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے میں نے نجات دلایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف اس کو نہیں، جتنے بھی مومن ہے وہ مجھے پکارے، اس کی نجات اس کو میں دیتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا۔ تو آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر تو نے اس مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کی پیٹ تمہارے لیے قبر بن جاتا تھا،
اور قیامت والی دن اس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا تھا. فلولا انه كان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والا نہ ہوتا مچھلی کے پیٹ میں، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہوتا. فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، تو میں نے ایک سائڈ پہ اس کو پھینک دیا اور وہ بیمار تھا، کیونکہ اس نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزاری تھی، اور مچھلی کا پیٹ جو ہے نا بہت گرم ہوتا ہے. لیکن اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا. تو پھر ایک سائڈ پہ دریا کے کنارے پہ مچھلی کو اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی میرے نبی کو پھینک دو. تو پھر وہ مچھلی سائڈ پہ آیا، اس نے دریا کے کنارے پھینک دیا. جب پھینک دیا تو وہ گرم ریتلی زمین اور وہ گرمائش اور وہ گرم ہوا اور تپش، اور اس کا جسم بالکل گل گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فنبذناہ بالعراء وهو سقیم وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، میں نے اس کے اوپر کدو کے ایک بیلدار کدو کے درخت نکالے سائڈ پہ، کہ بھائی وہ جو بیلدار کدو ہے نا یہ چھاں بنا دے، سایہ بنا دے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر، اور اس کو تکلیف نہ ہو، اس کا جسم آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے. تو پھر وہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی چھاں میں سایہ میں پڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پالتا بھی ہے، اس میں اس کا جسم مضبوط ہو گیا، تکڑا ہو گیا. کدو میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ کدو کے جب پتے ہیں نا اس کے اوپر زہریلا مچھر بیٹھ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کدو مجھے بہت پسند ہے، میرے بھائی یونس کا درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ پسند کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ہے نا ایک درخت ہے اس کے. تو پھر اور ہمارا استاد کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ کہے کہ مجھے کدو پسند نہیں، میں اس کو ماروں گا، کہ بھائی کیوں پسند نہیں، میرے نبی کو پسند، آپ کو پسند نہیں ہے. اچھا، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، إِلَىٰ مِئَةِ 100,000 100,000 یعنی 1,00,000 بندوں کے لیے میں نے بھیجا، او یزیدون بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے. فآمنوا، تو سب نے ایمان لے آیا. جب یہ لوگ چلے ان لوگوں نے عذاب دیکھ لیا، کوئی نشانیاں دیکھ لی، تیز ہوا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کے آگے توبہ کیا. یونس علیہ السلام پھر جب لوٹے تو سب لوگوں نے استقبال کیا یونس علیہ السلام کا. اللہ کریم نے فرمایا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، میں نے کافی مدت تک ان لوگوں کو وہاں پہ پالا رکھا ہے. تو میرے بھائیو جب بھی مانگنا ہے اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے. اور اللہ جل جلالہ اس سے راضی ہوتا ہے جب اس سے کوئی مانگتا ہے. ہم سے کوئی بندہ مانگے ہم ناراض ہو جاتے ہیں بھائی، مجبوراً دل میں نہ بھی ہو لیکن مجبوراً کسی کے تانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تعاون کرتے ہو. اللہ جل جلالہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں. جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے.